اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کما ہوا اہلہ والصلاة والسلام علی خیر الانام وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلى على واللعنة على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أما بعد، قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فخرج منها خائفا يترقب قال ربي نجني من القوم الظالمين. صدق اللہ العلی العظیم. اس مجلس کی قبولیت کے لیے ماہ اعضاء کی ابتدا سے اس لمحے تک جو بھی ہم نے عزاداریاں انجام دی ہیں، تمام عزاداریوں کی قبولیت کے لیے زندگی کی ابتدا سے اس لمحے تک جو بھی ہم نے اہل بیت کی محبت میں کام انجام دیا ہے، ان تمام کاموں کی قبولیت کے لیے یہ توفیق جو اس لمحے تک ہمیں در اہل بیت سے جڑے رہنے کی نصیب ہوئی ہے، ہمارے زندگی کے آخری سانس تک، ہماری زندگیوں میں اور قیامت کے لمحے تک ہمارے بچوں اور نسلوں میں یہ توفیق باقی قائم دائم رہنے کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. جہاں کہیں پر بھی اہل بیت کے چاہنے والے زندگی کر رہے ہیں، سب کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، تمام مومنین اور مومنات کی پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے، تمام کے حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. دنیا کی تمام مشکلات کا ایک ہی راہ حل ہے امام زمانہ کا ظہور، امام زمانہ کی سلامتی اور امام زمانہ کے جلد ظہور کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر مرحوم سید صادق حسین اور مرحومہ در شاور کی ارواح کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یکن له کفوا. ان مرحومین کی مغفرت کے لیے، ان کے ساتھ ساتھ دنیا میں جہاں کہیں پر بھی مومنین اور مومنات اس دنیا سے دار فانی کے لیے کوچ کر چکے ہیں، تمام کی مغفرت، درجات کی بلندی اور جوار اہل بیت میں انہیں جگہ نصیب ہونے کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. کربلائی آیات کے تحت آپ کی خدمت میں مجالس پیش کر رہے ہیں. ان مجالس میں ان آیات پر روشنی ڈالنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں جن آیات کو امام حسین علیہ السلام نے ابتدائے کربلا سے آپ کے سر مبارک دفن ہونے تک جن آیتوں کو آپ نے تلاوت کی ہے. اس لیے ان آیتوں پر روشنی ڈالنا ضروری ہے کہ امام نے جس مقام پر جو آیت کو پڑھا ہے، ہمیں اس حالت کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، ساتھ ساتھ قرآن کریم کی آیتوں اور قرآن کریم کے معلومات میں بھی ہم داخل ہو سکتے ہیں اور اپنی معلومات میں اضافہ کر سکتے ہیں۔
ابھی تک 2 آیتوں پر ہم نے روشنی ڈالی مختصر، آج صبح ایک آیت پر بھی ہم نے گفتگو کی۔ جن آیتوں کے حوالے سے ہم نے ابھی تک گفتگو کی ہے، پہلی آیت استرجاع ہے، جس میں امام نے جب مروان نے کہا کہ آپ کی بھلائی اس میں ہے کہ آپ یزید کے ہاتھ میں بیعت کر لیں، تو امام نے وہاں پر قرآن کی یہ آیت تلاوت کی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوسری آیت امام نے جب مروان کے سامنے امام نے کہا کہ تو یہ بات مجھ سے کر رہا ہے کہ یزید کے ہاتھ میں بیعت کر لیں، جبکہ میں تیرے اس بات سے ناراض نہیں ہوں، تعجب بھی مجھے نہیں ہے، افسوس بھی نہیں ہے، اس لیے کہ تو اس نجس موجود کا نام ہے جس کی ولادت سے پہلے میرے نانا نے جس پر لعنت کی ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں آپ سے بیعت لے کر رہوں گا۔ تو امام نے ایک آیت پڑھ کے بتایا کہ یہ جو تو کہہ رہا ہے کہ میں بیعت لے کر رہوں گا، یہ ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہمارے بارے میں قرآن میں یہ فرمایا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم پاک گھرانہ ہیں، ہمارے قریب گندگی اور نجاست آ نہیں سکتی، تو اور جس کی بیعت تو مانگ رہا ہے وہ نجس اور رجس ہیں، رجس کبھی ہمارے قریب نہیں آ سکتا، یہ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ کہنے کے بعد جب امام قافلہ تیار کر کے مدینے سے نکل رہے تھے تو مدینے سے نکلتے وقت امام کی زبان پر ایک آیت تھی جو سورہ قصص کی آیت نمبر 21 ہے۔ امام یہ تلاوت کر رہے تھے، فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمین۔ امام حسین علیہ السلام ایک وہ آیت کو پڑھ رہے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکل رہے تھے، اس وقت جب وہ نکلے تو ان کی حالت، اس وقت کی کیفیت کو بتاتے ہوئے اللہ نے ایک آیت نازل کی کہ حضرت موسیٰ جب نکل رہے تھے تو ان کی حالت یہ تھی کہ دل میں خوف تھا، اور یہ دیکھ رہے تھے، یہ احساس کر رہے تھے کہ کہیں فرعون کے لوگ آ کر مجھ پر حملہ نہ کر دیں، اور اس خوف کے ماحول میں امید اللہ پر رکھتے ہوئے یہ دعا بھی اپنے زبان پر جاری کر رہے تھے کہ اے اللہ مجھے ان ظالموں کے ہاتھ سے بچا لے۔ ہم نے ایک سوال آپ کی خدمت میں رکھا کہ امام حسین علیہ السلام نے یہاں پر جو اس آیت کو پڑھا، وہ واقعہ جو حضرت موسیٰ کے سفر پر دلالت کرتا ہے، کیوں امام حسین نے اپنے سفر کو حضرت یوسف کے سفر سے تشبیہ نہیں دی؟ کیوں امام حسین نے اپنے سفر کو حضرت ابراہیم کے سفر سے تشبیہ نہیں دی؟ کیوں امام حسین نے اپنے سفر کو حضرت نوح کے سفر سے تشبیہ نہیں دی، بلکہ اپنے سفر کو حضرت موسیٰ کے سفر سے تشبیہ دی کہ میرا سفر حضرت موسیٰ کے سفر جیسا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ 3 انبیاء جن کا نام ہم نے لیا وہ کسی اعتراض میں نہیں نکل رہے تھے، کسی کے مقابلے میں نہیں نکل رہے تھے، بلکہ ایک پیغمبر کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، پھر ایک قافلہ آیا ان کو لے چلا گیا مصر، تو وہاں پر چلے گئے، ایک سفر انہوں نے مجبوری میں کیا حضرت یوسف نے، حضرت ابراہیم اللہ کے حکم سے نکلے، ایک امتحان دینے کے لیے نکلے، اور حضرت نوح اپنے قوم کو بددعا کر کر نیک لوگوں کو بچا کر لے نکلے۔ تو یہاں پر کسی نبی نے کسی اعتراض میں اپنا وطن نہیں چھوڑا، صرف ایک نبی ایسے ہیں جنہوں نے حکومت کے اعتراض میں اور حکومت کے خلاف، حکومت کی مخالفت میں اپنا وطن چھوڑا، وہ پیغمبر تھے حضرت موسیٰ۔ تو امام حسین نے فرمایا کہ ان کا نکلنا بھی حکومت کے اعتراض میں تھا، میرا نکلنا بھی حکومت کے اعتراض میں ہے۔ صبح ہم نے 2-3 مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، یہ بات بتانے کے لیے
کہ انسان جب 3-4 جگہوں میں سے کسی ایک آپشن کو انتخاب کرتا ہے تو آپشن کو انتخاب کرنے کے پیچھے اس کے پاس دلیل ہونا چاہیے. اگر دلیل ہے تو انسان قبول کرے گا، اگر دلیل نہیں ہے تو بغیر دلیل کے 2-3 آپشنز میں سے ایک آپشن کو انتخاب کر لینے کو کوئی انسان پسند نہیں کرتا. ایک اور مثال آپ کی خدمت میں عرض کریں گے تاکہ ایک ماحول بنے مجلس کا. معاویہ جب جنگ صفین سے شام کو واپس آیا تو کچھ لوگوں کو اس نے ملاقات کی، کچھ لوگوں سے، جن میں سے ایک اس کا ماموزاد بھائی تھا. اس کا ماموزاد بھائی امام علی کے لشکر میں رہ کر معاویہ کے مقابل میں جنگ کر رہا تھا. معاویہ کا ماموزاد بھائی معاویہ کے خلاف تھا، معاویہ کے اگینسٹ تھا، امام علی کے لشکر میں تھا. معاویہ کو پتہ چلا کہ میرا ماموزاد بھائی جو امام علی کے حق میں امام علی کے ساتھ رہ کر لڑ کر آیا ہے وہ ابھی کسی کام کے لیے شام آیا ہوا ہے. تو اس نے اپنے آدمی کو بھیج کر کہا کہ میرے ماموزاد بھائی کو میرے دربار میں بلائیں، ایک دوپہر کا کھانا کھائیں گے ساتھ بیٹھ کر. جب ماموں کے اپنے رشتے کے بھائی کی دعوت پر وہ آئے دربار میں تو دستر پر بیٹھ کر اس نے ایک سوال کیا کہ بھائی کم از کم رشتے کا لحاظ کرتے، رشتے کا لحاظ کر کے اب ان کے لشکر کو، مولا کے لشکر کو، علی کے لشکر کو ایک بات کیا طاقت مل جائے گی کہ دیکھو بھائی معاویہ کے ماموں کا بیٹا بھی ہمارے ساتھ ہے، اگر وہ حق ہوتا تو وہاں جاتا. تو یہ بات ان کو کہنے کو موقع مل جائے گا کیا بہتر نہیں تھا کہ رشتے کا لحاظ کر کے تم یہاں پر آ جاتے. اب یہاں 2 لشکر ہو گئے، ایک معاویہ کا لشکر، ایک علی کا لشکر. ان 2 لشکروں میں تم نے علی کے لشکر کو کیوں انتخاب کیا؟ سوال. 2 لشکر میں ایک لشکر کو اگر انتخاب کیا جائے تو آدمی کے پاس دلیل ہونا چاہیے کہ میں نے کیوں انتخاب کیا، اور آدمی کے پاس دلیل بھی کوئی مضبوط دلیل ہونی چاہیے. تو اس کے ماموں کے بیٹے نے کھاتے کھاتے ایک جواب دیا جس جواب کو سن کر وہ خاموش ہو گیا. کہا کہ میں رات میں بیٹھ کر جنگ شروع ہونے سے 1 رات پہلے میں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس لشکر میں جاؤں یا اس لشکر میں جاؤں. تو میں نے بیٹھ کر سوچنا شروع کیا. میں سوچتے سوچتے ایک پوائنٹ میرے دماغ میں آیا، جس پوائنٹ کو دیکھتے ہوئے میں اس لشکر میں چلا گیا. کہا کیا پوائنٹ آیا تیرے دماغ میں؟ کہا پوائنٹ یہ آیا، میں نے دیکھا کہ تیرے سپورٹ کرنے والے کون ہیں، وہاں سپورٹ کرنے والے علی کے کون ہیں. تیرے سپورٹ کرنے والے طلحہ، زبیر، مروان، ولید سارے شرابی ہیں جو تیرا ساتھ دے رہے ہیں. یہاں ساتھ دینے والے سلمان، ابوذر، مقداد، خنبر جو سارے نمازی ہیں. جب میں نے دیکھا کہ ایک نمازی کا گروپ ایک کا سپورٹ کر رہا ہے، ایک شرابی کا گروپ ایک کا سپورٹ کر رہا ہے، میں یہ ڈیسیژن میں نے لے لیا جس کی سپورٹ نمازی کر رہے ہیں وہی صحیح ہوگا. تو میں یہ سوچ کر اس لشکر میں چلا گیا. دیکھیں دلیل پیش کرنا ہے. تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے سفر کی شروعات میں یہ اعلان کیا کہ میرا نکلنا نہ یوسف جیسا ہے، نہ نوح جیسا ہے، نہ ابراہیم جیسا ہے، بلکہ میرا نکلنا موسیٰ جیسا ہے. جس طرح سے موسیٰ نکلے اسی طرح سے میں نکلا. اگر امام حسین کے اس سفر کو اور امام حسین کے اس سفر کے ڈیٹیلز کو، تفصیلات کو اگر ہمیں جاننا ہے تو حضرت موسیٰ کے واقعے کو دیکھنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ کے واقعے میں وہ کیا باتیں ہیں جس کی وجہ سے امام حسین نے اپنے سفر کی ابتدا اور اپنے سفر کو حضرت موسیٰ کے سفر سے تشبیہ دی. یہ ایک علمی بات ہے، ہر زبان میں یہ بات ہے، ہم اس پر غور نہیں کرتے ہیں لیکن ہونا چاہیے. آدمی اگر اپنے آپ کو کسی سے تشبیہ دیتا ہے تو کوئی نہ کوئی ایک ایسی بات ہونا چاہیے جو دونوں میں ہو. جب تک دونوں میں ایک ملنے والی بات نہ ہو تب تک ہم تشبیہ نہیں دے سکتے. ہم اگر کہتے ہیں ایک شجاع آدمی کو کہ یہ شیر ہے،
شیر ہم شجاع آدمی کو کہتے ہیں. کیوں ایک بہادر اور شجاع آدمی کو شیر کہتے ہیں؟ اس لیے کہ شیر بھی ڈرتا نہیں ہے، یہ آدمی بھی ڈرتا نہیں ہے. جب آدمی کے اندر شجاعت آتی ہے تو شیر کی شجاعت کو دیکھ کر اس میں بھی شجاعت، اس میں بھی شجاعت، تو تشبیہ دیتے ہیں کہ یہ شیر ہے. یہ جب کوئی آدمی ڈرتا ہے زیادہ تو کہتے ہیں کہ یہ بھیڑیا ہے، ڈرنے والے کو. تو آدمی جب تشبیہ دیتا ہے تو دونوں کے اندر کوئی میچ، کوئی جمنے والی بات ہونی چاہیے. تو امام حسین کے سفر میں اور حضرت موسیٰ کے سفر میں وہ کیا پوائنٹس ملتے ہیں جس کی وجہ سے امام حسین نے اپنے سفر کو اس سفر سے تشبیہ دی. پہلا پوائنٹ، امام حسین جب مدینے سے نکل رہے تھے تو ایک آدمی سے حکومت ڈر رہی تھی، تو وہاں پر بھی حضرت موسیٰ سے پوری حکومت ڈر رہی تھی. تو یہاں پر بھی حکومت، ایک آدمی سے حکومت کا ڈر ہے، حکومت ڈر رہی ہے ایک آدمی سے. یہاں پر بھی حضرت موسیٰ سے فرعون کی ساری حکومت ڈر رہی ہے. یہ ایک. دوسرا، امام حسین علیہ السلام نکلتے ہوئے یہ اعلان کر رہے ہیں، قرآن پڑھنے والے مسلمان فرعون کی حقیقت کو بھی جانتے ہیں، موسیٰ کی حقیقت کو بھی جانتے ہیں کہ موسیٰ کس نیک انسان کا نام ہے اور فرعون کس برے آدمی کا نام ہے. امام نکلتے ہوئے یہ آیت پڑھ کے بتا رہے ہیں کہ میں موسیٰ کا وارث، وہ فرعون کا وارث. اب جو میرے ساتھ آنا چاہتا ہے آ جائے، جو اس کے ساتھ جانا چاہتا ہے چلا جائے. کل یہ نہ کہے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ساتھ کس کا دیں. امام نے کلیئر کرنے کے لیے کہ میرا سفر حضرت موسیٰ جیسا سفر ہے اور جو حکومت ڈر رہی ہے وہ فرعون جیسی حکومت ہے. تو جو اب میرے ساتھ چلنا چاہتا ہے وہ موسیٰ کے ساتھ چلے، جو فرعون کے ساتھ رہنا چاہتا ہے وہ فرعون کے ساتھ رہے. کل یہ نہ کہے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا. یہ ایک پوائنٹ جو امام نے بتایا. اب اس کے بعد ہم زیارت میں پڑھتے ہیں، امام حسین کو ہم یہ کہہ کر سلام کرتے ہیں زیارت وارثہ میں، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ. اے حضرت موسیٰ کے وارث، آپ پر میرا سلام ہو. ٹھیک. تو آج جب کسی باپ کا کوئی وارث ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، تو وارث ہونے کا مطلب کیا ہے؟ باپ کے انتقال کے بعد جو بھی اس کی پراپرٹی ہے، جو بھی اس کا پیسہ ہے، سارا پیسہ، ساری پراپرٹی اگر وہ انتقال سے پہلے اپنے بچوں میں نہ بانٹا ہو تو اسلامی قانون کے حساب سے وہ ارث میں ملتا ہے. بچے وارث ہیں، وہ وارث ہو کر وہ پراپرٹی اور وہ پیسہ بچوں کو ملتا ہے. تو اب ہم کیا کہہ کر سلام کر رہے ہیں امام حسین کو کہ اے حضرت موسیٰ کے وارث. امام حسین کے زمانے میں اور حضرت موسیٰ کے زمانے میں 700-800 سے زیادہ کا ڈفرینس ہے. تو حضرت موسیٰ کی 1 انچ بھی زمین اس وقت باقی نہیں تھی، 1 پیسہ بھی ان کی پراپرٹی کا، ان کا پیسہ باقی نہیں تھا. تو کیا ورثے میں ملا امام حسین کو؟ امام حسین کو ہم سلام کر رہے ہیں، یہ کہہ کر سلام نہیں کر رہے ہیں کہ اے موسیٰ پیغمبر آپ پر سلام ہو، نہیں، بلکہ ہم کہہ رہے ہیں اے حسین آپ موسیٰ کے وارث ہیں، اے موسیٰ کے وارث آپ پر میرا سلام ہو. جب ہم زیارتوں کو پڑھتے ہیں، دعاؤں کو پڑھتے ہیں، جو کام بھی ہم اسلامی سرکل اور دائرے کے اندر کرتے ہیں، تو یہ بات ہماری آپ ہمیشہ یاد رکھیں، پڑھنے سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ انسان جو پڑھتا ہے ہو سکتا ہے کہ ایک لمحے کے، ایک عرصے کے بعد وہ عادت اس کی چوک جائے، لیکن جب آدمی کوئی بات کو سمجھ لیتا ہے تو سمجھی ہوئی بات کو جلدی سے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا. اور ہم اپنے بچوں کو بھی چھوٹے ہیں بول کر نہ چھوڑ دیں، بلکہ شروع سے ہی ان کے زبان میں ان کے سمجھنے کے حد تک ان کو سمجھاتے رہیں.
اگر ہم نہیں سمجھائیں گے تو بچے سمجھیں گے کہ اگر پپا مما ہمیں مجلس میں لے جا رہے ہیں تو لے کے آ جائیں گے، جب جائیں گے تو وہ چلے جائیں گے۔ ہم یہاں پر ہیں، ممکن ہے تھوڑا مجالس وغیرہ زیادہ ہوتی ہیں تو بچے زیادہ مجلسوں سے مانوس ہوں اور مجلسوں میں آنا شروع کر دیں۔ ایک فارن ملک میں ہم کچھ عرصہ رہے ہیں، وہاں 11 سال 12 سال 15 سال کے بچوں کو ہم دینیات پڑھایا کرتے تھے، کلاس لیا کرتے تھے۔ بچوں سے ہم نے ایک سوال کیا کہ بچوں یہ بتاؤ، آپ جو سینٹر میں پروگرامز میں اٹینڈ کرتے ہو، مجلس میں آتے ہو، محفل میں آتے ہو، نماز میں آتے ہو، یہ اپنی پسند سے آ رہے ہو یا پپا مما کے پریشر میں آ رہے ہو؟ تو انہوں نے ایک ہی زبان میں سارے بچوں نے جواب دیا، مولانا ماں باپ کے پریشر میں ہم جا رہے ہیں، اگر ہم کو آپشن دیا جائے تو ہم نہیں جائیں گے۔ اگر ہم کو آپشن دیا جائے تو ہم نہیں جائیں گے۔ کیوں بچے یہ بات کر رہے ہیں؟ ہم نے ان سے سوال کیا کیا وجہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ مولانا مجلس ہم کو سمجھ میں نہیں آتی، نہ سلام سمجھ میں آتا ہے، نہ مرثیہ سمجھ میں آتا ہے، نہ تقریر سمجھ میں آتی ہے، بورنگ جگہ ہے۔ تو ہم اگر چاہتے ہیں بچوں کو بورنگ سے نکالیں تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بٹھا کر سمجھائیں۔ اگر ہم سمجھائیں گے تب جا کر بچوں کو پتا چلے گا کہ اصغر کون ہے، اکبر کون ہے، قاسم کون ہے، کس لیے آئے، کیا کیا انہوں نے۔ جب یہ بات بچوں کو سمجھ میں آئے گی، اب اس جگہ پر بیٹھ کر بچے سمجھنا چاہیں نہیں سمجھ پائیں گے۔ دیکھیں ایک بہت بڑا سبق ہے یہ، جو ہم اہل بیت کے تعلیمات میں سے بہت سارے تعلیمات سے دور ہیں، بہت سارے ان کے سبق سے، ان کے ہدایتوں سے دور ہیں۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب نماز کا ٹائم ہوتا تو اپنے دونوں بچوں کو تیار کر کے نماز کو بھیجتی، امام حسن اور امام حسین کو تیار کر کے نماز کو بھیجتی۔ نماز سے جب بچے واپس آتے تو آنے کے بعد سب سے پہلا جو سوال کرتی تھی بی بی، بیٹا آپ نے خطبے میں کیا سنا؟ تو وہ کہتے ماں آج نانا نے خطبے میں یہ بتایا، یہ بتایا، یہ بتایا، یہ بتایا۔ جب امام علی آنے کے بعد فاطمہ زہرا سے کہتے کہ فاطمہ آج رسول اللہ نے خطبے میں کچھ پوائنٹس بتائے، تو بی بی کہتی کہ یہ پوائنٹ بتایا، یہ پوائنٹ بتایا، یہ پوائنٹ بتایا، پوائنٹس بتاتے فاطمہ زہرا۔ تو علی کہتے فاطمہ آپ تو نہیں تھی وہاں پر، کہاں سے پتا چلا آپ کو؟ کہا حسن نے بتایا، حسن نے بتایا۔ یعنی فاطمہ زہرا کو امام سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ ہمارے جیسوں کے لیے بتا رہے ہیں اگر بچے مجلس سے آئیں تو پوچھو کہ کیا سن کے آئے ہیں، اگر بچے جمعہ کے خطبے سے آ رہے ہیں تو پوچھو کہ کیا سن کے آئے ہیں، تاکہ بچوں کو غور سے سننے کی عادت پڑھے۔ اگر وہ کچھ کنفیوز سمجھ گئے ہیں تو تم ان کے کنفیوژن کو دور کرو۔ ہم اگر جب پوچھیں گے ہی نہیں، جب ہم ان سے سوال ہی نہیں کریں گے، اب یہ بھی ہمارے دماغ سے اٹھانے کے لیے ہو سکتا ہے کوئی سوال کر لے کہ فاطمہ زہرا کو پوچھنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا امام علی کو معلوم نہیں تھا کہ امام حسن بتاتے تھے آ کے؟ یہ سب معلوم تھا، لیکن امام کچھ ہمارے طرح سے کچھ کام کرتے تھے تاکہ یہ ہدایت، یہ سبق ہم تک پہنچے۔ اگر سارا کام امام موجودے سے کرتے تو ہم کو سبق کہاں سے ملتے، ہم کو ہدایت کہاں سے ملتی؟ تو امام نے فرمایا کہ فاطمہ ایک دن میرا دل چاہتا ہے کہ میرا بیٹا کس طرح سے بولتا ہے میں اپنے کانوں سے سنوں۔ میں اگلے جمعہ کو جیسے ہی خطبہ ختم ہوگا تو حسن سے پہلے گھر میں آ جاؤں گا، گھر آ کر میں اپنے کانوں سے میرے بیٹے کی باتوں کو سننا چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا کس طرح سے آ کر آپ کو بتاتا ہے۔ امام علی علیہ السلام جلدی آ گئے گھر، جلدی آ کر پردے کے پیچھے چھپ گئے، پردے کے پیچھے چھپ گئے۔ امام حسن اندر آئے، حسب معمول ماں نے سوال کیا بیٹا آج نانا نے کیا کہا خطبے میں؟ امام حسن کچھ نہیں کہتے۔ بیٹا آپ نے سنا نہیں؟ ماں سنا میں نے۔ بتاؤ گے نہیں؟ نہیں بتاؤں گا آج۔ کہا کیوں؟ کہا کہ میرا مولا پردے سے سن رہا ہے، میرا مولا پردے سے سن رہا ہے۔ امام پردے سے باہر نکلے، گلے سے لگا لیا اپنے بیٹے کو، کہا کہ بیٹا بتاؤ اب میرے سامنے۔ کہا کہ بابا اگر آپ اجازت دیں تو بتاؤں میں۔
تو امام علی پردے میں تھے، کیا معلوم تھا امام حسن کو پردے میں ہیں؟ امام بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ سب تمہاری ہدایت کے لیے ہے، ورنہ ہم سب جانتے ہیں، ہم سب بتا سکتے ہیں۔ یہ ایک پوائنٹ۔ دوسرا، جناب زینب سلام اللہ علیہا کے بچے، جب عاشور کے دن جنگ کرنے کے لیے آئے، عاشور کے دن جب جنگ کرنے کے لیے آئے تو بچوں کو جناب زینب نے اسلام کی تکلیفوں کو، کہ کن تکلیفوں سے ہو کر اسلام یہاں تک پہنچا ہے، یہ باتیں جو بٹھا کر اپنے بچوں کو آپ نے سمجھایا بی بی نے۔ جب صبح بچے میدان میں آئے تو بچوں نے ایک رجس پڑھ کے ظالموں کے سامنے اعلان کیا، ان تنکرونی انا ابن جعفر، اگر نہیں پہچانتے ہمیں کہ ہم کون ہیں تو جان لو ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں۔ بچوں نے آ کر اپنی پہچان کروائی کہ ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں، جبکہ ان کو پہچان کروانا تھا کہ ہم عبداللہ کے بیٹے ہیں، لیکن بچوں نے جناب جعفر طیار سے اپنی پہچان کروا کے یہ آگے والوں کو اعلان کر دیا کہ دیکھو ہم اس دادا کے پوتے ہیں جس نے اسلام کے لیے ہاتھ تو دے دیے لیکن سر نہیں جھکایا۔ ہم یہاں پر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اسلام کو نقصان پہنچانا یہ چیز ہم پہ پسند نہیں ہے۔ ہم جان دے دیں گے لیکن اسلام کو مشکل آنے میں، اسلام میں مشکل آنے کو ہم نہیں دیں گے۔ یہ کون ہے؟ یہ 9 سال 10 سال کے بچوں کو جب ماں نے بتایا تب پتہ چلا۔ تو ماؤں کو، اور آج کے زمانے میں اللہ کا جو ہے پناہ ہے، اللہ اگر بچائے تو بچ جائے، گھر میں بیٹھ کر ہم گھر میں نہیں ہوتے، اتنا موبائلز میں ہم مگن ہو جاتے ہیں کہ گھر میں رہنا نہیں رہنا دونوں برابر ہے۔ جب گھر میں رہ کر ہم بچوں سے اپنی بات نہیں کر رہے ہیں تو ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہے۔ ایک اور واقعہ تھا کہ بات مہم ہے، اس بات کو عرض کریں آپ کی خدمت میں۔ امام علی علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، جن کا نام ہے ابو اسود دؤیلی۔ ابو اسود دؤیلی یہ وہ شخص ہیں جو مولا امیر المؤمنین نے جب قرآن لکھا تو قرآن پر زیر زبر نہیں تھا، اور عرب لوگوں کو بغیر زیر زبر کے بھی پڑھنا آسان تھا ان کے لیے، اس لیے کہ ان کی لینگویج تھی ہے۔ لیکن جب یہ قرآن غیر عرب کے ہاتھوں میں پہنچا تو زیر کی جگہ زبر پڑھ دیتے تھے، زبر کی جگہ زیر پڑھ دیتے تھے۔ آج ہم لوگوں کو زیر زبر رہ کر بھی ہم کبھی کبھی غلطیاں کر جاتے ہیں، زیر کی جگہ زبر پڑھ دیتے ہیں، زبر کی جگہ زیر پڑھ دیتے ہیں۔ اگر زبر کی جگہ زیر، زیر کی جگہ زبر پڑھ دیں تو معنی بہت بدل جائے گا، زمین سے آسمان تک کا فرق ہو جائے گا معنی میں، عربی زبان میں مخصوصاً۔ اگر ایک زیر زبر اوپر نیچے ہو جائے، ایک زیر زبر اوپر نیچے ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ انسان یہ کہنا چاہتا ہو کہ اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں، اگر زیر زبر میں غلطی کر دے تو معنی یہ ہو جائے گا کہ اللہ میری عبادت کرتا ہے۔ تو ہمیں یہ الگ بات ہے کہ قرآن جب ہم ختم کرتے ہیں تو آخر میں ایک دعا ہے، اس دعا میں ہم اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، یا اللہ اگر زیر زبر کی غلطی ہمارے سے ہو گئی ہے تو معاف کر دے، اس لیے کہ ہمارا ارادہ وہ نہیں تھا، جو ہم غلط معنی کرنا، غلط پڑھنا ہمارا ارادہ نہیں تھا۔ دیکھنے میں اگر ہماری پڑھنے میں کوئی مشکل ہو گئی ہو تو امام ہماری حالت جانتے تھے کہ ہو جائے گی مشکل، تو پہلے سے دعا ہمارے حوالے کر دی، تم پڑھتے جاؤ اور آخر میں اللہ سے آخر میں آ کے معافی مانگ لو۔ تو امام علی علیہ السلام نے ابو اسود دؤیلی سے کہا تھا کہ ابو اسود اس پر زیر زبر لگاؤ، تو انہوں نے پورے قرآن کو زیر زبر لگایا ہے۔ آج جو زیر زبر ہے قرآن میں یہ جناب ابو اسود دؤیلی کا کام ہے۔ جناب ابو اسود دؤیلی کے گھر ایک 9-10 سال کی بیٹی تھی، ماں کا انتقال ہو گیا تھا، ابو اسود دؤیلی کی زوجہ کا انتقال ہو گیا تھا، باپ بچی کی دیکھ بھال کر رہے تھے، پرورش کر رہے تھے۔ کسی کام سے باہر نکلے، جب باہر نکلے تو معاویہ کی طرف سے، حکومت وقت کی طرف سے ایک شہد کا ڈبہ ابو اسود دؤیلی کے گھر پہنچایا گیا، ٹائم دیکھ کر کہ ابو اسود دؤیلی باہر چلے جائیں تو یہ شہد کا ڈبہ لے جا کے گھر میں رکھ دیا جائے، اس لیے کہ جب حرام آ جائے گا آہستہ آہستہ کر کے ولایت کم رنگ ہو جائے گی۔ یہ دشمنوں کا بہت بڑا ایک اسلحہ ہے
کہ انسان کے پیٹ میں حرام ڈال دیا جائے. جہاں حرام آ جائے گی، جہاں حرام آ جائے وہاں علی و اولاد علی کی محبت کم ہو جاتی ہے. اس لیے کہ ایک جگہ پر حرام اور پاک نہیں رہ سکتا. آیت تطہیر امام نے پڑھی، انما یرید اللہ، جہاں پاک ہو وہاں نجس نہیں آتا، جہاں نجس ہو وہاں پاک نہیں جاتا. ایک بہت پیاری مثال دیتے ہیں. اگر ہمارے بچے آئیں اور ہمارے ہاتھ میں گلاس دیں، کہیں کہ پاپا، ماما، بھیا اس میں پانی ڈال دو، مجھے پینا ہے. اگر گلاس گندا ہے تو ہم کہیں گے نہیں ہے بیٹا پانی، آپ جاؤ گلاس دھل کے لاؤ پہلے. جب ہم گندے گلاس میں پاک پانی نہیں ڈالتے تو گندے دل میں ولایت رہنے والی نہیں ہے. اگر دل گندا ہو جائے، دل ہمارا، ایک شعر ہے، اللہ ہم سب کو انشاءاللہ ان مجلسوں کے صدقے میں 14 معصومین کی زیارت نصیب فرمائے. ایک شاعر نے 8ویں امام کے روضے میں بیٹھ کر ایک شعر پڑھا، ایک شعر لکھا، شاعر تھا. ایک بیت اس نے لکھ دی، دوسرا بیت اسے سمجھ میں نہیں آیا. ایک بیت اس نے لکھ دی، دوسرا بیت اس کو سمجھ میں نہیں آیا. خواب میں امام اس کے آئے، آ کر کہنے لگے کہ پہلا بیت تیرا ہے، دوسرا بیت میرا ہے، میں لگا رہا ہوں. اس نے پہلا بیت لکھا تھا آئین شو، فارسی میں آئین شو پس نور پری طلعتاں طلب. یہ شعر اس نے لکھا، دوسرا سمجھ میں نہیں آیا، جس کا معنی یہ ہے اگر چمک چاہتے ہو تو آئینہ بن جاؤ. پتھر پر چمک آنے والی نہیں ہے. اگر چمکنا چاہتے ہو تو آئینہ بن جاؤ. اس نے یہ شعر لکھا امام کے روضے میں بیٹھ کر، تو امام اس کے خواب میں آ کر کہنے لگے کہ دوسرا بیت میں دے رہا ہوں، ایڈ کر دے. کا مولا بتائیں. تو اس نے خواب میں سنا اور بیداری میں لکھا، جو آج بھی کتابوں میں لکھا گیا ہے. اس نے لکھا تھا آئین شو پس نور پری طلعتاں طلب. امام نے لکھا جاروب کنت خانرا پس میہمان طلب. امام نے یہ ایڈ کیا اس کے اندر، اگر مہمان کو بلانا چاہتے ہو تو پہلے دل کے گھر کو صاف کر لو. اگر علی کو بلانا چاہتے ہو، اگر اہل بیت کو بلانا چاہتے ہو، جس طرح سے گندے گھر میں مہمان کا آنا تمہارے لیے گوارا نہیں ہے، تو گندے دل میں بھی ہمیں نہ بلاؤ. جاروب کنت خانرا پس میہمان طلب. جناب ابو اسود دعائلی کی بیٹی گھر میں تھی، شہد کا ڈبہ لا کر دے دیا گیا. جب شہد کا ڈبہ لایا تو بچے کے لیے عادت ہوتی ہے، جو کوئی بھی سویٹ بچوں کو دے دیتے ہیں تو پہلے کھانے کی کوشش کرتے ہیں. بچی نے اس شہد کے ڈبے کا ڈھکن کھول کے انگلی ڈبے میں ڈال کر منہ کے قریب لے گئی تھی. ابو اسود دعائلی گھر میں آ گئے. آنے کے بعد کہنے لگے کہ بیٹی یہ شہد کہاں سے آئی؟ کہا کہ ایک آدمی آیا دے کر گیا. کیا کہا دیتے ہوئے؟ کہا کہ حکومت کی طرف سے آپ کے فیملی کے لیے گفٹ ہے. تو ابو اسود دعائلی نے کہا کہ بیٹی یہ شہد نہیں ہے، زہر ہے. جیسے ہی باپ نے کہا بیٹی یہ شہد نہیں زہر ہے، تو بچی نے ڈبے کو دیکھا، غور سے کہا کہ بابا شہد ہے، بو آ رہی ہے، رنگ سب کچھ شہد کا لگ رہا ہے، شہد ہے. تو کہا کہ بیٹی اس لیے کہ حرام راستے سے آئی ہے، منہ کے لیے شہد ہے، ایمان کے لیے زہر ہے. دیکھیں یہاں تک آپ نے واقعہ سن لیا. جو ہم بتانا چاہ رہے ہیں، جیسے ہی باپ نے بیٹی کو یہ بات بتائی، بیٹی کو شاک ہوا کہ ہمارے ایمان پر حملہ کرنے کے لیے کتنے پلان کیے جا رہے ہیں. ابو اسود دعائلی کی بیٹی نے ایک شعر پڑھا اس وقت، جو شعر آج کتابوں میں لکھا ہوا ہے، معاویہ یہ تیری بھول ہے کہ شہد کے ڈبے سے علی ہم سے لے لے، ہم علی دینے والے نہیں ہیں. تو شہد نہیں، پورا خزانہ بھی ہمارے سامنے رکھ دیں تو ہم دل سے علی نکالنے والے نہیں ہیں. یہ چیز جو انسان کے دل میں آ جاتی ہے تو اس کی حفاظت ہم اپنے بچوں کو بتانا ضروری ہے. واقعات، تاریخ. تو امام حسین جب نکل رہے تھے تو امام نے بتایا کہ میرے نکلنے کا اور حضرت موسیٰ کے نکلنے کا جو انداز ہے، جو واقعہ ہے، وہ ملتا جھلتا ہے. کیا ملتا جھلتا ہے؟ حضرت موسیٰ پیغمبر وارث، ہم نے بتایا وارث، حضرت موسیٰ وارث ہیں، امام حسین وارث ہیں حضرت موسیٰ کے. السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، اے موسیٰ کلیم کے وارث آپ پر میرا سلام ہو. تو امام حسین کو کیا ورثے میں ملا؟ امام حسین کو حضرت موسیٰ کا مقصد ورثے میں ملا تھا.
حضرت موسیٰ جس مقصد کو لے کر دنیا میں آئے تھے وہ تھا دین آہستہ آہستہ کر کے کامل ہونا. تو دین بچنا اور دین پھیلنا یہ ورثے میں ملا ہے امام حسین کو حضرت موسیٰ کے. تو حضرت موسیٰ کا مقصد لے کر امام حسین نکل رہے ہیں. تو امام نے اعلان کیا, حضرت موسیٰ نے دین کو بنانے کے لیے مصر چھوڑا, میں دین کو بچانے کے لیے چھوڑ رہا ہوں. دین ان کا مقصد بھی دین, میرا مقصد بھی دین. یہاں پر بات آئی, یہ بات بھی سن لیں. جتنا ہم لوگ کربلا اہل بیت کو پڑھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, یہ ہمارا پہلے ہی سے مائنڈ سیٹ ہو گیا ہے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. اللہ کا شکر ہے یہ ہم نے نہیں مانگا کہ ہم اہل بیت کے گھرانے میں, ان کے چاہنے والے گھرانے میں پیدا ہو جائے. میں یہ اپنے لیے بات عرض کر رہا ہوں, آپ بھی اپنے لیے سوچیں. خدا نہ کرے, خدا نہ کرے, خدا نہ کرے, کیا اگر ہم غیر شیعہ فیملی میں پیدا ہو جاتے تو آج مجلس میں بیٹھتے یہاں پہ؟ کتنے % چانس تھا ہمارا یہاں بیٹھنے کا؟ آج اس فیملی میں پیدا ہو گئے تو آ رہے ہیں. اگر کسی اور فیملی میں پیدا ہو جاتے تو ہو سکتا ہے 80% کہہ سکتے ہیں کہ نہیں آتے. جس طرح سے وہ اپنے عقیدوں کو فالو کر رہے ہیں ہم بھی اسی طرح سے فالو کرتے ہے نہیں. اب یہ جو ہم اس گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں, اہل بیت کے چاہنے والے گھرانے میں, یہ ایک اللہ کی طرف سے گفٹ ہے ہمارے لیے. اب اس گفٹ کی قدر کرنا ہماری ذمہ داری ہے. کوئی بھی انسان گفٹ دیتا ہے تو ہم لوگ, قرآن میں کچھ الفاظ ہیں شکر اور کفر. چلیں قرآن کی ایک آیت پڑھ دیتے ہیں. قرآن میں ایک آیت ہے وَمِن شِیعَتِهِ ابراہیم, اور ان کے شیعوں میں سے ایک ابراہیم ہے. قرآن کی آیت ہے یہ وَمِن شِیعَتِهِ لَإِبْرَاہِیم, اور ان کے شیعوں میں سے ایک ابراہیم ہے. کن کے نہیں معلوم. ایک شخص آیا امام کی خدمت میں, مولا یہ کس کے شیعہ ہیں حضرت ابراہیم؟ تو امام نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کس کے شیعہ ہیں. اللہ نے حضرت ابراہیم کو یہ بات بتائی. حضرت ابراہیم نے سوال کیا کہ پروردگار میں چاہتا ہوں کہ کچھ انوار اہل بیت کے دیکھوں. جب اللہ نے بتائے حضرت ابراہیم کو تو حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ پنجتن ہے. پنجتن کو دیکھنے کے بعد اطراف میں 9 نور تھے. 9 نور تھے. حضرت ابراہیم نے سوال کیا پروردگار یہ 9 نور کون سے ہیں؟ کہ حسین کی نسل سے آنے والے 9 امام ہیں. یہ اس 9 نور کے اطراف میں بے انتہا چھوٹے چھوٹے نور تھے. حضرت ابراہیم نے سوال کیا کہ پروردگار یہ چھوٹے چھوٹے نور کون سے ہیں؟ تو امام نے فرمایا یہ ان کے چاہنے والوں کے نور ہیں جو ان کے اطراف ہیں. جب حضرت ابراہیم نے اتنا بڑا درجہ اس در کے چاہنے والوں کا دیکھا تو اللہ سے دعا کی پروردگار مجھے بھی علی کا شیعہ بنا دے. تو اللہ نے آیت نازل کر دی وَمِن شِیعَتِهِ لَإِبْرَاہِیم, اور علی کے شیعوں میں سے ایک ابراہیم پیغمبر بھی ہیں. تو یہاں سے کیا بات عرض کرنا چاہ رہے ہیں؟ جس مقام کو, جس فضیلت کو حضرت ابراہیم نے دعا کر کے مانگا, ہمیں بغیر دعا کے ملی ہے. ہم نے کیا کبھی دعا کی کہ یا اللہ ہمیں شیعہ گھرانے میں پیدا کر؟ ہم نے دعا نہیں کی, لیکن یہ اللہ کی طرف سے ہمیں عنایت ہو گئی ہے. اب اس عنایت کی قدر کرنا, اس کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے. یہ ہم پر لازم اور ضروری ہے. حضرت موسیٰ پیغمبر نے جب حضرت موسیٰ جب مصر چھوڑے تو حضرت موسیٰ جب نکل رہے تھے اس وقت نبی نہیں بنے تھے. ایک عام آدمی تھے, ایک نیک آدمی تھے, عام آدمی تھے. مصر کے رہنے والے حضرت موسیٰ کو ایک نیک آدمی کے نام سے جانتے تھے. لیکن جب حضرت موسیٰ نکلے ہیں, نکلنے کے بعد حضرت موسیٰ مصر سے جب نکلے تو فرعون پیچھا کرنا شروع کر دیا. جب فرعون پیچھا کرنا شروع کیا تو حضرت موسیٰ کے واقعے سے امام حسین نے اپنا واقعہ جوڑا. جب فرعون کے چنگال سے, فرعون کے پنجوں سے کچھ مومنین کو نجات دے کر حضرت موسیٰ لے جا رہے تھے
تو فرعون نے پیچھا کرنا شروع کیا. اب آگے آگے حضرت موسیٰ اور ان کے چاہنے والے ہیں. یہ سفر کے آخر کا مسئلہ ہے. یہ جب مصر سے چلے گئے, واپس جب ان کے فرعون کو سدھارنے کے لیے آئے, تب کا مسئلہ ہے. جب وہ نکلے حضرت موسیٰ تو سامنے ہے دریا, پیچھے ہے فرعون. سامنے دریا, پیچھے فرعون. لوگوں نے کہا کہ موسیٰ تم نے ہمیں پھنسا دیا, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, آگے جائیں تو دریا ہے, پیچھے جائیں تو فرعون ہے, تم نے بیکار کا ہمیں پھنسا دیا. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اپنا ایمان مضبوط رکھو, جس اللہ نے کہا ہے کہ چلو وہی اللہ راستہ بھی بنائے گا. یہ کہہ کر جیسے دریا کے قریب پہنچے, دریا کے قریب پہنچنے کے بعد اللہ کا حکم آیا کہ موسیٰ اپنا عصا مارو دریا پہ. حضرت موسیٰ نے عصا مارا, راستہ بن گیا. حضرت موسیٰ کا لشکر گزر گیا, دریا پار کر گیا. اب راستہ دیکھا فرعون نے دریا میں, فرعون آیا, آنے کے بعد غرق ہو گیا. تو حضرت موسیٰ نے بتایا کہ دیکھو میں مصر چھوڑ رہا ہوں, مصر سے جانے کے بعد میں پیغمبر بھی بن گیا اور اتنی طاقت میرے اندر آ گئی, جو کام صدیوں کرنے کے باوجود بھی جس حکومت کو گرایا نہیں جا سکتا تھا, اس حکومت کو میں نے لمحوں میں ختم کر دیا. میں نے سیکنڈوں میں اس حکومت کو مٹا دیا, نابود کر دیا. جب فرعون ڈوب گیا تو اب امام حسین علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں نکل رہا ہوں, یہاں سے جا رہا ہوں, تو یہ قافلہ جب واپس آئے گا تو اتنی طاقت لے کر آئے گا کہ فرعون نے, موسیٰ نے اپنے زمانے کے ایک فرعون کو غرق کیا. یہ قافلہ جب آئے گا قیامت تک کے یزیدیوں کا جینا حرام کر دے گا. آج کوئی یزیدی سر اٹھا کر نہیں کہہ سکتا اپنے مقصد کو آگے لے کے جائیں. ایک شخص نے آ کر سوال کیا کہ کربلا کی جنگ کا فائدہ ایک جملے میں بیان کریں, تو انہوں نے بتایا کربلا سے پہلے مسلمان چہارشنبے کے دن بھی جمعہ کی نماز پڑھتے تھے, کربلا کے بعد کسی میں جرأت نہیں کہ چہارشنبے کے دن جمعہ کی نماز پڑھیں. یہ کربلا کا فائدہ ہے, یہ کربلا کا اثر ہے جو آج بھی چل رہا ہے. آج بھولے سے بھی کوئی مسلمان نہ چہارشنبے کی نماز پڑھا سکتا ہے, نہ کوئی جا کے پڑھے گا, بلکہ اس کے خلاف اعتراضات شروع ہو جائیں گے, اس کے خلاف باتیں شروع ہو جائیں گے, اس کے خلاف حملے شروع ہو جائیں گے. تو امام نے بتایا کہ دیکھو فرعون کے ہاتھ سے موسیٰ نکلے, یزیدی حکومت سے میں نکل رہا ہوں. جب واپس آیا ہے یہ قافلہ تو وہاں فرعون برباد ہوا. جب یہ قافلہ مدینہ واپس آئے گا وہاں ایک فرعون کو غرق کیا گیا, یہاں قیامت تک کے فرعونوں کو غرق کیا جائے گا. آج بھی کوئی آدمی حسینیت اور عزاداری سے مقابلہ نہیں کر سکتا. یہاں سے کوئی آدمی اس در سے ذکر حسین سے مقابلہ نہیں کر سکتا. لاسٹ سال 2 سال پہلے اپنے پڑوسی ملک میں کچھ لوگوں کے دماغ میں شیطان نے ایک بات ڈال دی کہ یزید بھی صحابی ہے, یزید کو کھل کر لعنت کرنا ہمیں منظور نہیں ہے. لاکھوں لوگوں کی ریلیاں نکالی گئی, آپ یوٹیوب میں دیکھیں آرام سے مل جائے گا آپ کو. یزید کے حق میں, یزید کے فیور میں جو پروٹیسٹ نکلے ہمارے پڑوسی ملک میں, لاکھوں کے لوگ نکل گئے پروٹیسٹ میں. جب ہمارے علماء سے پوچھا گیا کہ جناب ہم کیا کریں اس حوالے سے, تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے غلط آدمی پر ہاتھ ڈال دیا, ان کو پروٹیسٹ کرنے دیں, ان کو نہ روکیں, آپ اس پروٹیسٹ میں ان کو نہ روکیں. 15 دن کے بعد پوری دنیا سے مسلمان, غیر مسلمان, مسیحی, یہودی, ہندو لوگوں کے اتنے اعتراضات ان لوگوں کو پہنچے, فیس بک کے ذریعے, ٹویٹر کے ذریعے الگ الگ کامنٹس ان کو گئے. انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ مسئلہ چھڑ کر غلطی کر دی, ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا. یزید کے حق میں جلوس نکال کر وہ خود پچھتانے لگے کہ ہمیں نہیں نکالنا چاہیے تھا. یا حسین, آپ کے انقلاب کا اثر 1400 سال بعد بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آج بھی کوئی آدمی اس کے حق میں سپورٹ نہیں کر سکتا. امام نے بتایا کہ دیکھو یہ میرا حق ہے, یہ میرے انقلاب کا اثر ہے. بس یہاں پر ایک بات عرض کریں اور مصائب کی طرف آئیں. جب جناب موسیٰ نے اپنے قوم کو نجات دلائی, سارے کام معجزے سے ہوئے. دریا میں راستہ معجزے سے بنا, دریا کو پار کر کے جانا معجزے سے ہوا,
فرعون کا ڈوب کر مر جانا معجزے سے ہوا. جو کام اگر نارمل حالت سے کیے جاتے شاید 1 سال 2 سال 5 سال کی محنت لگائی جاتی تب جا کر ایک حکومت گرتی. آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں ایک حکومت کو گرانے کے لیے 8 سال 10 سال 15 سال جا کر لوگ سٹینڈ کرتے ہیں تب جا کر کوئی ایک حکومت گرتی ہے. فرعون کی اس ساری حکومت کو موسیٰ نے آدھے دن میں گرا دیا. صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا ادھر آ جائیں آپ. آدھے دن میں گرا دیا. تو حضرت موسیٰ کے سفر سے امام حسین علیہ السلام نے اپنے سفر کو جوڑ کر بتایا یہ وہ سفر ہے جس کے انجام میں اس قافلے میں وہ طاقت آ جائے گی کہ صدیوں میں ہونے والا کام لحظوں میں کر بتائیں گے. صدیوں میں ہونے والا کام منٹوں میں کیا جائے گا. کیا اس کی کوئی دلیل ہے؟ ہاں دلیل ہے. اللہ کرے دوبارہ آپ کے حق میں ہمارے حق میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کو 14 معصومین کی زیارت نصیب کرے. ہر 40 آپ جائیں کربلا کی جو ویب سائٹ ہے انگلش میں اور دوسرے زبانوں میں بھی ہے وہاں جا کر ایک لفظ کو آپ پتہ نہیں انگلش میں شاید کنورٹ ہونے والوں کا نام شاید آئے گا, اردو اور فارسی عربی میں رہے گا مستبصر. مستبصر وہ ہیں جو اہل سنت سے شیعہ ہو گئے یا مسیحی سے شیعہ ہو گئے یا کافر سے شیعہ ہو گئے یا یہودی سے جو شیعہ ہوئے ہیں ان کو کہتے ہیں مستبصر. ہر سال 40 کی رپورٹنگ کرنے کے لیے جو میڈیا والے آتے ہیں ہر سال 3-4 لوگ شیعہ ہو کے جاتے ہیں. ہر سال کا مسئلہ ہے یہ. ہر سال 3-4 لوگ اس 40 کے ماحول کو دیکھ کر اپنا عقیدہ بدل کے چلے جاتے ہیں. کچھ خواتین آپ جائیں صرف چیک کریں آپ, یہ سب چیزیں الحمدللہ آج کل آسان ہو گئی دیکھنے کے لیے. تو جو کام دیکھیں آدمی کی عادت کو بدلنا بھی آسان نہیں ہے. ایک آدمی جو چائے پینے والا ہے اس سے کہیں کہ چائے چھوڑ دیں, مشکل ہے اس کے لیے. ہاں دھیرے دھیرے کر کے جو ہے وہ عادت آدمی چھوڑ سکتا ہے, مگر یہ کہ آدمی فیصلہ لے لے کہ مجھے نہیں کرنا ہے. ایک دم آدمی فیصلہ لے لے کہ اٹل فیصلہ کہ مجھے نہیں کرنا ہے تو چھوڑ سکتا آدمی. عادتوں کو بدلنا آسان بھی ہے مشکل بھی ہے, لیکن عقیدوں کو بدلنا بہت مشکل ہے. عقیدوں کو بدلنا بہت مشکل ہے. تو امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے بعد جو کام کیا بہت سارے غیر مسلمانوں کو غیر شیعہ کو شیعہ بنا کر بتایا کربلا میں وہ طاقت ہے کہ صدیوں میں برسوں میں ہونے والا کام لمحوں میں ہو جاتا ہے. آپ جناب حر علیہ السلام کے کربلا سے پہلے کے کام کو دیکھیں. کیا کیا جناب حر نے؟ جناب حر نے راستہ روکا. ٹھیک, راستہ روک کر امام کو یا یہ تک اجازت نہیں دی کہ امام جس راستے سے چاہیں اس راستے سے جائیں. جس راستے سے حر لے جاتا تھا امام اس راستے سے چلتے تھے. لے جا کر کربلا میں رکا دیا قافلے کو. 7 محرم ہو گئی, پانی بند ہو گیا. 9 محرم ہو گئی, جنگ کا ماحول تیار ہو گیا. رات بھر حر پریشان تھے. صبح اس لشکر سے نکل کر اس لشکر میں آئے. کس ٹائم پر آئے ہیں؟ ایسے ٹائم پہ آئے ہیں جس وقت میں امام حسین کے لیے جو کربلا کی شہادتوں کا ماحول تھا پورا تیار ہے. اب کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. ایسے ٹائم پر آ کر کوئی آدمی معافی مانگے. دیکھیں مشکل میں لے جا کر ایک آدمی کسی گھر کے فرد کو کسی بھی آدمی کو تکلیف دیتے دیتے اتنی تکلیف دے دے کہ وہ آدمی آئی سی یو میں چلا جائے. اب آئی سی یو میں موت اور حیات کی لڑائی لڑ رہا ہے. جس نے اس کو آئی سی یو میں پہنچایا وہ آ کے ان کے گھر والوں سے کہیں کہ بھائی معافی کر دیں, میرے سے غلطی ہو گئی. کتنے لوگ ہیں معاف کر دیں وہاں پہ؟ اس حالت میں معاف کرنے والے شاید ہی دنیا میں کم ملیں گے کہ تم نے ہمارے گھر کے ساتھ ہمارے فیملی کے ساتھ اتنا بڑا کام کر دیا, اب آخر میں آ کے معافی مانگ رہے ہو. حر جب امام حسین کے پاس آئے دیکھیں کہ کتنا تیز امام حسین کا کام ہوتا ہے. امام کا کام, حر نے آ کے 2 لفظ کہے, امام نے جواب میں 1 لفظ کہا. 3 لفظوں میں حر کی پوری خطا معاف کر دی حسین نے.
3 लफ्ज। हुर ने आकर कहा हल्ली तौबा, क्या माफ़ी के काबिल हूँ? तो इमाम की तरफ से जवाब आया नाम, हाँ। ये 3 लफ्ज़ों में हुर की पूरी ख़ता माफ़ हो गई। अगर मामूली हालात में हो, अगर हमारे साथ ऐसा काम हो जाता है, शायद 4-5 महीने पूरा शहर वाले आके मिलाना चाहे तो भी नहीं मिल पाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक लफ्ज़ में सारा काम हो गया। एक शायर का शेर है इस हवाले से कि जनाब हुर का जो इनकलाब था इमाम हुसैन से मिलकर, एक शायर जनाब प्रोफेसर ऐनुल हसन कहते हैं, निदामत, आफियत, जन्नत, शहादत, मग़फ़िरत, ये जनाब हुर को मिला। निदामत, पछताए कि मुझे नहीं करना चाहिए था। निदामत, आफियत, इमाम के पास गए, इमाम ने माफ़ कर दिया। निदामत, आफियत, जन्नत, शहादत, मग़फ़िरत, ये सारे चीज़ें, ये हुर एक रात में कितनी लकीरें पार करता है। एक रात में हुर ने कितनी लकीरें पार कर दी। निदामत की लकीर पार कर दी, शहादत की लकीर पार कर दी, मग़फ़िरत की लकीर पार कर दी। ये सब किसके सदक़े में है? इमाम हुसैन के सदक़े। तो ये दरवाज़ा आज हमारे लिए भी खुला हुआ है। तुम जितनी भी गलतियां कर लो, हुसैन की बारगाह में आ जाओ, एक मर्तबा कहो कि मौला दोबारा नहीं करूँगा, हुसैन माफ़ कर दें। अब ये आज के अगर हम मिसालें आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहें, बहुत ज़्यादा ये मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। जिस शहीद का ज़िक्र आज होना है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में 2 हदीसें आपकी खिदमत। एक हदीस है जिस हदीस में इमाम ने बताया कि कुल्लुना सुफ़नुन नजा। इमाम हुसैन के बारे में एक हदीस है जो आप सुनते रहते हैं, इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजा, बेशक हुसैन नजात की कश्ती और हिदायत का चराग है। एक शख्स आया इमाम की खिदमत में आके कहने लगा कि मौला, क्या आप हजरात नजात की कश्ती नहीं हैं? तो इमाम ने फरमाया कुल्लुना सुफ़नुन नजा, हम सब नजात की कश्ती हैं, वलाकिन सफ़ीनतुल हुसैन अस्रा, लेकिन हुसैन के कश्ती की रफ्तार तेज़ है। हम सब नजात की कश्ती हैं, लेकिन हुसैन के नजात की कश्ती की रफ्तार तेज़ है और हुसैन के कश्ती की गुंजाइश ज़्यादा है। वलाकिन सफ़ीनतुल हुसैन औसा व अस्रा। इंसान अगर आज भी तलब करे अल्लाह की बारगाह में मुआफ़ी, कितने ऐसे कुछ दिन पहले बीबी ज़ैनब के रोज़े की शहादत, रोज़े की हिफाजत करते हुए एक शहीद ईरान के शहीद होकर आए, जिनका नाम जहन में नहीं है। गुंडा था शहर का, तेहरान का गुंडा, जिस आदमी से पूरा शहर डरता था। बैठे बैठे अचानक जहन में ख़याल आया कि उसको पता चला कि दाइश ISIS के लोग बीबी ज़ैनब के रोज़े के करीब पहुंच गए हैं। उसने बैठ के इरादा किया, सोचा कि जिस बीबी को ना ज़िंदगी में राहत, ना शहादत के बाद राहत, क्या आज भी बीबी पर हमले, मैं ज़िंदा रह के क्या फ़ायदा। ये सोचा, ये फ़ैसला लिया, गया सीधे उस जगह पर जहाँ जाने के नाम लिखाए जाते थे। नाम लिखाया गया, पता नहीं बीबी ज़ैनब को उसका कौन सा काम पसंद आ गया, एक दिन में उसका नाम निकल गया, बीबी ज़ैनब के रोज़े को गया, 1 महीने के अंदर शहीद होकर वापस आ गया। आज भी इमाम हुसैन का दरवाज़ा ऐसे लोगों के लिए, हम जैसों के लिए खुला हुआ है कि आदमी गलती काम, कोई भी काम गलत कर दे तो एक इरादा करे कि मैं गलत था मौला, लेकिन आज के बाद नहीं करूँगा। हमें ये मजलिसें सिर्फ़ जनाब हुर का मसाइब सुनने के लिए या उनके फ़ज़ाइल सुनने के लिए नहीं हैं, बल्कि हमें हुर बनने के लिए मजलिसें रखी गई हैं। हमें कोशिश करना है कि हुर सुनकर हुर बने, हबीब सुनकर हबीब बने। एक ईरान का एक शहर है, जिस शहर में एक दस्तूर है, हर जगह होता है, जैसे हम हैं, उलमा के हाथ में कुछ मोमिनीन 4000 रुपये 5000 रुपये ला कर देते हैं, कहते हैं कि मौलाना ये गरीबों में तकसीम कर दें। ईरान के एक मौलाना के हाथ में एक शख्स ने आके कहा कि मौलाना ये पैसा है, गरीबों में तकसीम कर दें। तो उन्होंने पैसा रखा, रात में लाकर उसने दिया था। पैसा रखकर वो सो गए तो ख्वाब में इमाम हुसैन को देखा।
امام حسین خواب میں آئے تھے، آ کر کہنے لگے کہ اے شخص، تمہارے ایریا کا جو عزاخانہ ہے اس عزاخانے کے واچ مین کو یہ پیسہ دے دے، جو تمہارے عزاخانے کا واچ مین ہے اس کو یہ پیسہ دے دے۔ اس نے کہا کہ مولا، یہ جو سفارش آپ میرے خواب میں آ کر کر رہے ہیں اس ایک آدمی کے لیے، اس کا کیا کام آپ کو پسند آ گیا تاکہ مجھے پتا چلے، تاکہ میں بھی وہ کام کرنا شروع کروں۔ امام نے فرمایا کل رات جب سارے لوگ مجلس کر کے نکل گئے تو جو فرش بچھائے ہوئے تھے، جو کارپیٹ بچھائے ہوئے تھے، وہ لاک کر کے جانے والا تھا۔ ایک کارپیٹ ٹیڑھا ہو گیا تھا، صبح مجلس تھی، صبح مجلس کو پھر پورا ریڈی رکھنا تھا، سارا فٹ تھا عزاخانہ، ایک کارپیٹ ٹیڑھا تھا۔ تو اس کے ذہن میں آیا کہ اب صحیح کر کے چلا جاؤں کہ ایسے نہ ہو کہ دیر آؤں، صبح میں لوگوں کی باتیں سننے کو نہ ملے۔ تو چاہ رہا تھا کہ کارپیٹ صحیح کر دیں، دروازے کے سامنے کا کارپیٹ تھا، تو اس نے چاہا کہ پیر سے کارپیٹ صحیح کر دیں، تو فوراً اس کے ذہن میں خیال آیا نہیں بھائی امام حسین کا فرش ہے، پیر نہیں لگانا ہے۔ اس نے ہاتھ سے صحیح کر دیا۔ امام نے فرمایا اس نے میرے فرش کا احترام کیا ہے، یہ مدد اس تک پہنچاؤ۔ ہم چھوٹا موٹا کام کر کے شاید چلے جاتے ہیں، شاید ہم بھول جاتے ہیں، لیکن حسین نہیں بھولتے، اہل بیت نہیں بھولتے۔ ایک فرش کو صحیح کرنے کا خیال امام رکھتے ہیں۔ یہ کون سا در ہے، یہ کون سا گھرانہ ہے۔ آج جس عظیم شخصیت کا ذکر ہونا ہے، آپ حضرات جب بھی دعا کرنا چاہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ایک واسطہ اللہ سے پیش کریں، یا اللہ تجھے پوری دنیا کے سب سے مظلوم خون کا واسطہ، الہی بدم المظلوم، خدایا تجھے دنیا کے سب سے مظلوم خون کا واسطہ۔ پھر اس کے بعد دعائیں طلب کریں، انشاءاللہ آپ کی دعائیں مستجاب ہوں گی، اس لیے کہ سب سے مظلوم خون پوری دنیا میں جو بہایا گیا ہے وہ علی اصغر کا خون ہے۔ الہی بدم المظلوم۔ جناب علی اکبر باب الحوائج ہیں، جناب علی اکبر کے واسطے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک امام حسین کے روضے میں جگہوں کو نام دیا گیا ہے، دروازوں کا نام دیا گیا ہے۔ ایک دروازے کا نام ہے امام حسین کے روضے میں باب القبلہ۔ باب القبلہ میں مجلس ہو رہی تھی۔ مجلس کے دوران جو خطیب خطابت کر رہے تھے وہاں پر، مصائب کے وقت انہوں نے دیکھا کہ خواتین کی طرف سے ایک ننھے بچے کے رونے کی آواز زیادہ آ رہی ہے، تو انہوں نے مصائب ختم کر دیا۔ مصائب ختم کرنے کے بعد جب بیٹھے نیچے، دیکھا کہ وہ بچے کی آواز بند نہیں ہوتی ہے، رکتی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس بچے کی ماں سے کہو کہ دودھ پلا دے، بچہ رو رہا ہے، کیا اس کی ماں اس کو دودھ نہیں پلاتی؟ تو جو اطراف بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ مولا آقا یہ ہمارے گاؤں کا دستور ہم نے بنا لیا ہے، عاشور کے دن جب حسین کے روضے پہ ہم آتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے، کہیں ایسے نہ ہو کہ رباب کہیں کاش میرے اصغر کو بھی دودھ مل جاتا، امام حسین کہیں کاش میرے اصغر کو بھی دودھ مل جاتا۔ یہ ہمارے گاؤں کا دستور ہم نے بنا لیا ہے کہ عاشور کے دن ہم اپنے بچوں کو دودھ نہیں دیتے۔ چوتھے امام کی خدمت میں ایک شخص پہنچا عاشور کے دن۔ امام نے فرمایا کیا تیرے گھر میں چھوٹے بچے ہیں؟ کہا ہاں مولا میرے گھر میں چھوٹے گود کے بچے ہیں، 4 مہینے 5 مہینے کی میری اولاد ہے۔ امام نے فرمایا عاشور کے دن جب ہو جائے تو 1-2 گھنٹے کے لیے بچے کو دودھ سے دور رکھو تاکہ اس کے آنکھوں سے بھی عاشور کے دن آنسو نکلے، تاکہ وہ بھی شروعات سے کربلائی ہو جائے۔ وہ بچے کو تو نہیں معلوم کہ میں اصغر کے لیے رو رہا ہوں، لیکن اس کے ماں کو تو معلوم ہے کہ میرے بچے کو میں نے اصغر کی یاد میں دور کیا ہے۔ بچے کے آنکھوں سے آنسو نکلیں گے، اصغر کی محبت میں بچے بڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ عزادارو آپ سنتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں الگ الگ شہید کی شہادت پر الگ الگ جملے کہے۔
امام نے بتایا کہ جب انسان کی زندگی میں کوئی مصیبت آتی ہے تو کون سی مصیبت کا اثر انسان کی زندگی پر کیا ہوتا ہے۔ امام جب جناب عباس کی شہادت کی آپ نے خبر سنی تو آپ نے کہا الآن انکسر ظہری، میری کمر ٹوٹ گئی۔ امام نے فرمایا جب بھائی سے بھائی جدا ہوتا ہے تو بھائی کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے بھائی نہ بتائے، ایک بھائی دوسرے بھائی کی کمر ہوتی ہے، جب بھائی اس دنیا سے جاتا ہے تو بھائی کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ جب علی اکبر کی شہادت کی خبر امام کو ملی تو امام نے فرمایا الدنیا بعدک الافا، بیٹا اکبر میری آنکھوں میں اندھیرا آ گیا ہے۔ امام نے بتایا کہ جب کسی باپ کا جوان بیٹا اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے زندگی میں اثر یہ ہوتا ہے کہ آنکھوں میں اندھیرا آ جاتا ہے۔ لیکن جب جناب علی اصغر کی شہادت کی خبر آئی تو امام نے کچھ نہیں کہا، امام کی زبان سے کوئی جملہ نہیں نکلا۔ مولا آپ نے عباس علیہ السلام کی شہادت پر فرمایا کمر ٹوٹ گئی، اکبر کی شہادت پر فرمایا آنکھوں میں اندھیرا آ گیا، اصغر کی شہادت پر کیوں کچھ نہیں کہتے؟ امام فرمایا کہ جب ساری دنیا کی مصیبتیں ایک جگہ انسان پر آ جاتی ہیں تو انسان خاموش ہو جاتا ہے۔ اصغر کی مصیبت میری قیامت کی مصیبت ہے، جس مصیبت کے باڑی سے بڑی کوئی مصیبت نہیں۔ یہی بات ہے، آپ سب جانتے ہیں نا، جب انسان کوئی سخت مصیبت میں جاتا ہے تو سب سے محبت کرنے والوں کو یاد کرتا ہے۔ انسان مصیبت میں تکلیفوں میں اپنی زبان سے افسوس کے جملے ظاہر کرتا ہے، آہ کرتا رہتا ہے، لیکن جب مصیبت حد سے بڑھ جاتی ہے تو انسان کہتا ہے اماں، ماں کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور زیادہ مصیبت آ جائے تو انسان اپنے مولا کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حسین نے جب کربلا میں اصغر کی اس مصیبت کو دیکھا تو کس کو یاد کیا؟ امام نے مدینے کا رخ کیا، اپنے بہن کے پاس آئے، ام کلثوم جب مدینہ واپس جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام سنانا، شیعتی محمم شربتم ماء عذب فاذکرونی، اور انہیں کہنا شیعوں جب بھی ٹھنڈا پانی پینا تو حسین کو یاد کرنا۔ اس کے بعد امام نے کیا فرمایا؟ امام نے یہ نہیں فرمایا شیعوں، امام نے فرمایا لو تکن فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی۔ اللہ اکبر، کتنا میرا مولا مہربان ہے۔ امام نے فرمایا اے میرے شیعوں، اگر تم سب قیامت تک آنے والے شیعہ میرے کربلا میں عاشور کے دن ہوتے، امام نے ایک کو بھی نہیں چھوڑا، مجھے آپ کو سب کو یاد کیا امام نے، اے میرے قیامت تک آنے والے شیعوں، کاش تم عاشور کے دن کربلا میں ہوتے۔ لو تکن فی یوم عاشوراء جمیعا، تم سب ہوتے، تنظرونی، اور دیکھتے، اور ایک منظر دیکھتے، مولا ہم عاشور میں رہ کر کیا اکبر کا چھدا ہوا سینہ دیکھتے، کیا عباس کے کٹے ہوئے بازو دیکھتے، کیا قاسم کا پامال لاشا دیکھتے، کیا جلتے ہوئے خیمے دیکھتے، کیا زینب کی بے ردائی دیکھتے؟ امام نے فرمایا نہیں مولا، پھر ہم کیا دیکھتے؟ امام نے فرمایا میری غربت دیکھتے، میں کیسے اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا، ظالم مجھے پانی نہیں دے رہے تھے۔ لو تکن فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفل واباؤ ان یرحمونی، کس طرح سے میں پانی مانگ رہا تھا، ظالم مجھے پانی نہیں دے رہے تھے۔ بس آخری فقرات اور آپ کی زحمت تمام۔ امام جب پہنچے میدان میں، امام نے وہاں پر ایک نعرہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنی، کیا کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ پورے میدان میں سناٹا تھا، اس سناٹے میں خیموں سے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ امام مختل کی طرف مختل سے خیمے کی طرف آئے، کہا زینب کیا کوئی بچہ پیاس سے مر گیا ہے؟ کہا مولا نہیں۔ پھر کیوں آنسو بہا رہے ہیں بیبیاں؟ تو کہا مولا جب آپ نے میدان میں حل من ناصر کہا، اصغر جھولے سے گر رہے ہیں، ہم جب بھی جھولے میں ڈالتے ہیں اصغر اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیتے ہیں۔ امام نے فرمایا میری غربت دور کر رہا
رہا ہے میرا بیٹا. کل کوئی یہ نہ کہے کہ امام آواز دے رہے تھے, ایک نے بھی مدد کا اعلان نہیں کیا. میرے حلمن کا جواب میرا اصغر دے رہا ہے. بہن میرے ہاتھوں میں میرے اصغر کو دے دو, میں اصغر کے لیے پانی کی سبیل لے کر آؤں. امام نے اصغر کو ہاتھوں میں لیا. جناب زینب جب اصغر کو امام کے حوالے کر رہی تھی تو ایک جملہ جناب زینب نے کہا کہ اے بھیا حسین, دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہ بچہ پیاس سے تلذی کر رہا ہے. اما ترونا کیف یتلذا من العطش, کس طرح سے پیاس سے بچہ تلذی کر رہا ہے. تلذی کا معنی کیا ہے؟ انسان جب پیاسا ہو جاتا ہے تو پیاس اس کو کبھی کبھی انسان کی طاقت اتنی کم کر دیتی ہے, چلنے کی طاقت نہیں ہوتی, آدمی بیٹھ جاتا ہے. جب اور زیادہ پیاس بڑھ جائے, بیٹھنے کی طاقت نہیں ہوتی, لیٹ جاتا ہے. جب اور زیادہ پیاس بڑھ جاتی ہے, لیٹ کر بولنے کی جو طاقت ہوتی ہے, بولنے کی طاقت بھی چلی جاتی ہے. بس آخری مرحلہ یہ ہو جاتا ہے, آدمی زندہ ہوتا ہے, نہ بولنے کی طاقت, نہ ہلنے کی طاقت, نہ چلنے کی طاقت, صرف ہونٹ ہلتے رہتے ہیں. اس ہونٹ ہلنے کو عربی میں تلذی کہا جاتا ہے. جناب زینب نے فرمایا اصغر تلذی کر رہا ہے, اصغر کے ہونٹ ہل رہے ہیں, اصغر میں نہ ہاتھ ہلانے کی طاقت, نہ پیر ہلانے کی طاقت. اجرکم اللہ. اب اس شدت کے پیاسے بچے کو امام میدان میں لے کر جا رہے ہیں. عاشور کے دھوپ کے بارے میں بہت سارے ذاکرین بہت ساری باتیں بتاتے ہیں, لیکن مشہد مقدس میں ایک مولانا دفن ہے جو ہمارے ہندوستان سے جن کا تعلق ہے, جناب شبیر نجفی. شبیر نجفی اپنی کتاب میں لکھے ہیں کہ عاشور کے دن اتنی شدت کی دھوپ تھی, یزیدی فوج کے گھوڑے اپنے پیر زمین پر نہیں رکھ پا رہے تھے, تو گھوڑوں کے پیر زمین پر رکھنے کے لیے عمر سعد نے کچھ لوگوں کو فرات کے کنارے کھڑا دیا تھا, جن کا کام یہ تھا کہ فرات سے پانی نکال کر گھوڑوں کے پیروں میں ڈالتے تھے تاکہ پیروں کی زمین ٹھنڈی رہے, گھوڑے آرام سے کھڑے رہیں. جس شدت کی دھوپ کو دھوپ برداشت کرنے والے بڑے بڑے جانور برداشت نہ کر سکے, اس دھوپ میں ایک 6 مہینے کا بچہ, 6 مہینے کے بچے کو لے کر امام آئے. امام نے ابا کے دامن کو اصغر پر دھوپ سے بچانے کے لیے ڈال لیا تھا. اس لشکر میں یہ آواز اٹھی کہ شاید حسین قرآن لے کر آ گئے ہیں. امام نے ابا کے دامن کو پلٹا, دیکھا 6 مہینے کا بچہ ہے. امام نے فرمایا ایک بوند پانی میرے اصغر کو دے دو. القصہ حرملہ کھڑا ہوا تھا. عمر سعد نے کہا اے حرملہ, لشکر میں کھلبلی مچ گئی ہے, اس منظر سے دل پھٹ رہے ہیں, پتھر دل موم ہو رہے ہیں, جلدی سے اصغر پر تیر چلا. حرملہ نے تیر کا نشانہ لیا, تیر کو واپس رکھ لیا. دوسری مرتبہ تیر کا نشانہ لیا, تیر رکھ لیا. عمر سعد نے کہا حرملہ تیرا نشانہ تو کبھی چوکتا نہیں ہے, یہ کیوں تو تیر نہیں چلاتا؟ تو حرملہ نے کہا جب میں تیر کا نشانہ لیتا ہوں تو کوئی بی بی آڑے آ کر کہتی ہے حرملہ میرا بچہ پیاسا ہے. حرملہ میرے اصغر کی خطا کیا ہے؟ حرملہ نے تیر چلایا, تیر اصغر کی گردن پر لگا, پھر بچے پر ابا ڈال کر امام خیموں کی طرف لے آئے. سکینہ نے بابا کو آتے ہوئے دیکھا, خیمے سے باہر نکلی, کہا بابا کہ اصغر کو پانی پلا کر آ گئے. امام نے ابا کا دامن الٹا. سکینہ اصغر کو تیر سے پیاس بجھائی گئی. جب یہ منظر دیکھا, ماں نے ایک جملہ کہا, بیٹا اصغر تیرا بدن چھوٹا ہے, تیر بڑا ہے, بیٹا تو پیاسا اس دنیا سے چلا گیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.